سود کے متعلق اسلامی احکام۔ یہ ہماری بحث کا عقلی پہلو تھا۔ اب ہم نقل کے اعتبار سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روح سے سود کیا شے ہے، اس کی کیا حدود ہیں، اسلام میں اس کی حرمت کے جو احکام وارد ہوئے ہیں وہ کن کن معاملات سے متعلق ہیں، اور اسلام اس کو مٹا کر انسان کے معاشی معاملات کو کس قاعدے پر چلانا چاہتا ہے۔ ربوہ کا مفہوم۔ قرآن مجید میں سود کے لیے ربوہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا مادہ ربوہ ہے، جس کے معنی ہیں زیادت، نمو، بڑھوتری اور چڑھنے کا اعتبار ہے۔ رابا بڑھا اور زیادہ ہوا۔ ربا فنان الرابیتا، وہ ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ ربا فنان السویق، اس نے ستو پہ پانی ڈالا اور ستو پھول گیا۔ ربا فی حجرہ، اس نے فنا کی آغوش میں نشو نما پایا۔ ادبیو شئی چیز کو بڑھایا۔ ربوت بلندی، راہیہ وہ زمین جو عام سطح عرض سے بلند ہو۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس معنی کے مشتقات آئے ہیں، سب جگہ زیادت اور علو اور نمو کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلاً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم نے اس پہ پانی برسایا تو وہ لہلہا اٹھی اور برگ و بار لانے لگی۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ زَابِيَةً، جھاگ جو اوپر اٹھ آیا اور اس کو سیلاب بہا لے گیا۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اس نے ان کو پھر زیادہ سختی کے ساتھ پکڑا۔ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ، تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ جائے۔ نمبر 2، أَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَاتٍ، ہم نے مریم اور مسیح کو ایک اونچی جگہ پر پناہ دی۔ اسی موضع سے ربوہ ہے، اور اس سے مراد مال کی زیادتی اور اس کا اصل سے بڑھ جانا ہے۔ چنانچہ اس معنی کی تصریح بھی خود قرآن میں دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے اور جو کچھ تمہارے سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اپنے رأس المال یعنی اصل رقم لینے کا حق ہے۔ وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یربو عند اللہ، مطلب اور جو سود تم نے دیا ہے تاکہ لوگوں کی اموالی بڑھیں تو اللہ کے نزدیک اس سے مال نہیں بڑھتا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اصل رقم جو زیادتی بھی ہوگی وہ ربوہ کہلائے گی، لیکن قرآن مجید نے مطلق ہر زیادتی کو حرام نہیں دیا ہے۔ زیادتی تو تجارت میں بھی ہوتی ہے۔ قرآن جس زیادتی کو حرام قرار دیتا ہے وہ ایک خاص قسم کی زیادتی ہے، اور اسی لیے وہ اس کو الربوہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اہل عرب کی زبان میں اسلام سے پہلے بھی معاملہ کی خاص نوعیت کو اس اصطلاحی نام سے یاد کیا جاتا تھا، مگر وہ الربوہ کو بیع کی طرح جائز سمجھتے تھے، جس طرح موجودہ جاہلیت میں سمجھا جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر بتایا کہ راس المال میں جو زیادتی بیع سے ہوتی ہے وہ اسی زیادتی سے مختلف ہے جو الربوہ سے ہوا کرتی ہے۔ پہلی قسم کی زیادتی حلال اور دوسری قسم کی زیادتی حرام ہے۔ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود خوروں کا یہ حشر اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی ربوہ کے مانند ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال اور ربوہ کو حرام کیا ہے۔ چونکہ الربوہ ایک خاص قسم کی زیادتی کا نام تھا اور وہ معلوم و مشہود تھی، اس لیے قرآن مجید میں اس کی کوئی تشریح نہیں کی گئی، اور صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ جاہلیت کا ربوہ۔ زمانہ جاہلیت میں ربوہ کا اطلاق جس طرز معاملے پر ہوتا تھا اس کی متعدد صورتیں روایات میں آئی ہیں۔
قتادہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کا ربوہ یہ تھا کہ ایک شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا۔ اگر وہ مہلت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ مجاہد کہتے ہیں کہ جاہلیت کا ربوہ یہ تھا کہ ایک شخص کسی سے قرض لیتا اور کہتا کہ اگر تو مجھے اتنی مہلت دے دے تو میں اتنا زیادہ دوں گا۔ ابو بکر جساس کی تحقیق یہ ہے کہ اہل جاہلیت ایک دوسرے سے قرض لیتے تو باہم یہ طے ہو جاتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل راس المال سے زیادہ ادا کی جائے گی۔ عمران رازی کی تحقیق میں اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ وہ ایک شخص کو ایک معین مدت کے لیے روپیہ دیتے اور اس میں ماہ بہ ماہ ایک مقررہ رقم سود کے طور پر وصول کرتے رہتے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی تو مدین سے راس المال کا مطالبہ کیا جاتا۔ اگر وہ ادا نہ کر سکتا تو پھر ایک مزید مدت کے لیے مہلت دی جاتی اور اس میں سود کا اضافہ کر دیا جاتا۔ کاروبار کی یہ صورتیں عرب میں رائج تھیں اور انہی کو اہل عرب نے اپنی زبان میں ربوہ کہتے تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی تحریم کا حکم قرآن مجید میں نازل ہوا۔ بیع اور ربوہ میں اصولی فرق۔ اب اس امر پر غور کیجیے کہ بیع اور ربوہ میں اصولی فرق کیا ہے۔ ربوہ کی خصوصیات کیا ہیں جس کی وجہ سے اس کی نوعیت بیع سے مختلف ہو جاتی ہے، اور اسلام نے کس بنا پر اس کو منع کیا ہے۔ بیع کا اطلاق جس معاملے پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بائع ایک شے کو فروخت کے لیے پیش کرتا ہے، مشتری اور بائع کے درمیان اس شے کی قیمت قرار پاتی ہے، اور اس قیمت کے معاوضے میں مشتری اس شے کو لے لیتا ہے۔ یہ معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو بائع نے وہ چیز خود محنت کر کے اور اپنے مال اس پر صرف کر کے پیدا کی ہے، یا وہ کسی دوسرے سے خرید کر لاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ اپنے راس المال پر جو اس نے خریدنے یا مہیا کرنے میں صرف کیا ہے اپنے حق المحنت کا اضافہ کرتا ہے، اور یہی اس کا منافع ہے۔ اس کے مقابلے میں ربوہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا راس المال ایک دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے اور یہ شرط کر لیتا ہے کہ اتنی مدت میں اتنی رقم تو اس سے راس المال پر زائد لوں گا۔ اس معاملے میں راس المال کے مقابل راس المال ہے، اور وہ محنت کے مقابلے میں وہ زائد رقم ہے جس کا تعین پہلے بطور ایک شرط کر لی جاتی ہے۔ اس زائد رقم کا نام سود یا ربوہ ہے، جو کسی خاص مال یا شے کا معاوضہ نہیں بلکہ مہلت کا معاوضہ ہے۔ اگر بیع بھی قرار پا چکی ہو اور پھر مشتری سے یہ شرط کی جائے کہ وہ ادائے رقم میں مثلاً 1 مہینے کی دیر ہونے پر قیمت میں اتنا اضافہ کر دیا جائے گا تو زیادت سود کی تعریف میں آ جائے گی۔ بس سود کی تعریف یہ قرار پائی کہ قرض میں دیے ہوئے راس المال پر جو زائد رقم مدت کے مقابلے میں شرط اور تعین کے ساتھ لی جائے وہ سود ہے۔ راس المال پر اضافے کا تعین مدت کے لحاظ سے کیا جانا اور معاملے میں اس کا مشروط ہونا، یہ 3 اجزائے ترکیبی ہیں جن سے سود بنتا ہے، اور ہر وہ معاملہ قرض جس میں یہ تینوں اجزاء پائے جاتے ہوں ایک سودی معاملہ ہے، قطع نظر اس سے کہ قرض کسی بارآور کام میں لگانے کے لیے لیا گیا ہو یا کوئی شخصی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور اس قرض کا لینے والا آدمی غریب ہو یا امیر۔ بیع اور سود میں اصولی فرق یہ ہے کہ بیع میں مشتری اور بائع کے درمیان منافع کا مبادلہ برابری کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ مشتری اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس نے بائع سے خریدی ہے، اور بائع اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے۔ بخلاف اس کے سود لین دین میں منافع کا مبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقررہ مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ اگر قرض دار نے اپنی شخصی ضرورتوں پر خرچ کرنے کے لیے یہ قرض لیا ہے تو تب تو مہلت اس کے لیے
نافع نہیں بلکہ یقیناً نقصان دہ ہے، اور اگر اس نے یہ قرض تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کے غرض سے لیا ہے تو مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی، لیکن قرض خواہ بہرحال اس سے نفع کرے ایک مقررہ مقدار لے لیتا ہے، خواہ اس کو اپنے کاروبار میں فائدہ ہو یا نقصان۔ بس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے، یا ایک کے یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کی غیر یقینی اور غیر متعین فائدے پر۔ بیع اور شرح میں مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بہرحال وہ صرف ایک ہی مرتبہ لیتا ہے، لیکن سود کے معاملے میں راس المال دینے والا مسلسل اپنے مال پر منافع وصول کرتا رہتا ہے، اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہرحال اس کا فائدہ ایک حد تک ہی ہوگا، مگر اس کا معاوضے میں دائن جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تمام کمائی، اس کے تمام وسائل و ثروت، اس کی تمام محتاج پر محیط ہو جائے اور پھر بھی اس کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ بیع اور شرح میں شے اور اس کی قیمت کا مبادلہ ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز بائع کو واپس دینی نہیں ہوتی، لیکن سودی معاملے میں مدین راس المال لے کر صرف کر چکتا ہے، اور پھر اس کو وہ صرف شدہ چیز دوبارہ حاصل کر کے سود کے اضافے کے ساتھ واپس کرنی پڑتی ہے۔ تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت میں انسانی محنت اور ذہانت صرف کرتا ہے اور اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنی ضرورت سے زیادہ مال دے کر بلا کسی محنت و مشقت اور صرف مال کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک کی نہیں ہوتی جب نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا ہے، اور نفع میں جس کی شرکت نفع کے تناسب سے ہوتی ہو، بلکہ وہ ایسا شریک ہوتا ہے جو بلا لحاظ نفع اور نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے مقررہ اور مشروط منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔ علت تحریم، یہ وجود ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ ان وجود کے علاوہ حرمت سود کی دوسری وجود بھی ہیں جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ وہ بخل، خود غرضی، شکاوت، بے رحمی اور زرپرستی کی صفات پیدا کرتا ہے۔ وہ قوم اور قوم میں عداوت ڈالتا ہے اور افراد قوم کے درمیان ہمدردی اور امداد باہمی کے تعلقات کو قطع کرتا ہے۔ وہ لوگوں میں روپیہ جمع کرنے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی ترقی پر لگانے کا میلان پیدا کرتا ہے۔ وہ سوسائٹی میں دولت کی آزادانہ گردش کو روکتا ہے، بلکہ دولت کی گردش کا رخ الٹ کر ناداروں سے مال داروں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے جمہور کی دولت سمٹ کر ایک طبقے کے پاس اکٹھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ چیز آخر کار پوری سوسائٹی کے لیے بربادی کی موجب ہوتی ہے۔ جیسا کہ معاشیات میں بصیرت رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں، سود کے یہ تمام اثرات ناقابل انکار ہیں، اور جب یہ ناقابل انکار ہیں تو اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام جس نقشے پر انسان کی اخلاقی تربیت، تمدنی شرازہ بندی اور معاشی تنظیم کرنا چاہتا ہے، اس کے ہر جز سے سود کلی منافعات رکھتا ہے، اور سودی کاروبار کے ادنا سے ادنا اور بظاہر معصوم سے معصوم صورت بھی اس پورے نقشے کو خراب کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے اس قدر سخت الفاظ کے ساتھ سود کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: اللہ سے ڈرو، اور جو سود تمہارا لوگوں پر باقی ہے اس کا چھوڑ دو، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان قبول کرو۔ حرمت سود کی شدت۔ قرآن میں اور بھی گناہوں کی ممانعت کا حکم آیا ہے اور ان پر سخت وعدین بھی ہیں، لیکن اتنے سخت الفاظ کسی دوسرے گناہ کے بارے میں
وارد نہیں ہوئے۔ اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قلم و روح میں سود کو روکنے کے لیے سخت کوشش فرمائی۔ آپ نے نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا، اس میں صاف طور پر لکھ دیا کہ اگر تم سود کاروبار کرو گے تو معاہدہ کالعدم ہو جائے گا اور ہم کو تم سے جنگ کرنی پڑے گی۔ بنو مغیرہ کے سود خوار عرب مشہور تھے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام سودی رقمیں باطل کر دیں اور اپنے عامل مکہ کو لکھا کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان سے جنگ کرو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ایک بڑے مہاجن تھے۔ حجۃ الوداع میں آپ نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے تمام سود ساقط کر دیے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں خود اپنے چچا عباس کا سود ساقط کرتا ہوں۔ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ سود لینے والے اور دینے والے اور اس کی دستاویز کا کاتب اور اس پر گواہی دینے والے سب پر اللہ کی لعنت۔ ان تمام احکام کا منشا یہ نہ تھا کہ محض سود کی ایک خاص قسم یعنی یوسری کو بند کیا جائے اور اس کے سوا تمام اقسام کے سودوں کا دروازہ کھلا رہے، بلکہ ان سے اصل مقصد سرمایہ دارانہ اخلاق، سرمایہ دارانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ نظام تمدن اور سرمایہ دارانہ نظم معیشت کا کلی استحصال کر کے وہ نظام قائم کرنا تھا جس میں بخل کی بجائے فیاضی ہو، خود غرضی کی بجائے ہمدردی اور امداد باہمی ہو، سود کی بجائے زکوٰۃ ہو، بینک کی جگہ قومی بیت المال ہو، اور وہ حالات ہی سرے سے پیش نہ آئیں جن سے مقابلہ کرنے کے لیے نظام سرمایہ داری میں کوآپریٹو سوسائٹی، انشورنس کمپنیوں، اوپر پروویڈنٹ فنڈز وغیرہ کی ضرورت پیش آئے، اور آخر کار اشتراکیت کا غیر فطری پروگرام اختیار کرنا پڑا۔ اب یہ ہماری اپنی حماقت ہے، کمزوری ہے، بدقسمتی ہے کہ اسلام کا یہ اخلاقی تمدنی اور معاشی نظام بالکل درہم برہم ہو گیا۔ سرمایہ داری ہم پر مسلط ہو گئی۔ زکوٰۃ کی تحصیل اور صحیح مصارف میں اس کو صرف کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہم میں باقی نہ رہا۔ ہمارے مالدار خود غرض نفس پرست ہو گئے۔ ہمارے ناداروں کے لیے کوئی سہارا نہ رہا۔ ہم نے اسلامی اخلاقی قدروں کو کھو دیا اور اس کی حدود کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالا۔ شراب اور جوئے اور زناکاری میں ہم مبتلا ہوئے۔ عیش پسندی اور اسراف کی بدترین صفات ہم میں پیدا ہو گئیں۔ فضول خرچی کے جملہ لوازم کو ہم نے اپنی ضروریات زندگی میں داخل کر لیا۔ سودی قرض کے بغیر ہمارے لیے شادیاں کرنا، موٹریں خریدنا، بنگلے بنوانا، تزئین و آرائش اور عیش و عشرت کے سامان فراہم کرنا محال ہو گیا۔ پھر امداد باہمی کی اسپرٹ اور عملی تنظیم ہم میں سے یکسر مفقود ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے معاشی حالات متزلزل ہو گئے۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کلیتاً اپنے ہی معاشی وسائل پر منحصر ہو گئی، اور وہ مجبور ہو گیا کہ اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر سرمایہ داری کے اصولوں کی پیروی کرے۔ بینک میں روپیہ جمع کرائے، انشورنس کمپنی میں بیمہ کرائے، کوآپریٹو سوسائٹی کا رکن بنے، اب وقت ضرورت سرمایہ داروں سے سود پر قرض لے کر اپنی حاجت رفع کرے۔ بلا شبہ آج یہ سب کچھ ہمارے لیے ناگزیر ہو گیا ہے، مگر کیا ان حالات کو پیدا کرنے کی ذمہ داری اسلام پر ہے؟ اگر نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، اور ہم ان حالات میں صرف اس وجہ سے مبتلا ہوئے کہ جس معاشی نظام کی تعلیم اسلام نے ہم کو دی تھی، اس کے ارکان میں سے ایک ایک کو ہم نے منہدم کر ڈالا ہے، تو کیا یہ جائز ہوگا کہ اسلامی قانون کی خلاف ورزی کر کے جن معاشی مشکلات کو ہم نے خود اپنے لیے پیدا کی ہے، ان کا حل ہم اسلام ہی کے ایک اور قانون کی خلاف ورزی میں تلاش کریں اور پھر اسلام ہی سے مطالبہ کریں کہ وہ اس خلاف ورزی قانون کی ہم کو اجازت دے دیں؟ آخر ہم کو کس نے زکوٰۃ کی تنظیم سے روکا ہے؟ امداد باہمی کے اصولی تعلیم پر عمل ہونے سے ہم کو کس نے باز رکھا ہے؟
اسلام کے قانونی وارث پر عمل کرنے میں کون صد رہا ہے؟ سادگی، پرہیزگاری اور کفایت شعری کی زندگی بسر کرنے میں کون سا امر مانع ہے؟ کون ہم کو مجبور کر رہا ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں اور مغربی تہذیب کی مصرفانہ لوازم کو اپنے ضروریاتی زندگی میں داخل کر لیں؟ کس نے ہم کو پابند کیا ہے کہ کسب معاش کے جائز ذرائع اختیار کرنے کی بجائے سرمایہ دار بننے کی ہوس میں اپنے حرام خوری کے طریقے اختیار کر لیں؟ کس نے ہمارے مالداروں کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، دوستوں اور اپنی قوم کی بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور محتاجوں کی مدد کرنے سے روکا، اور یورپ، امریکہ اور جاپان کے کارخانہ داروں کی طرف اپنی دولت پھینکنے پر مجبور کیا ہے؟ کس نے ہمارے متوسط اور قلیل المعاش لوگوں پر جبر کیا ہے کہ وہ اپنی شادی اور غمی کی رسموں میں اپنی حد سے بڑھ کر خرچ کریں، امیروں کی ریس کرنے میں اپنے معاشی وسائل سے بڑھ کر شان اور ٹھاٹھا جمائیں اور اپنی فضول خرچیوں کے لیے سود قرض لیں؟ یہ سب افعال جو ہم اپنے اختیار سے کر رہے ہیں اسلام کی نگاہ میں جرائم ہیں۔ اگر آج ہم ان جرائم سے باز آ جائیں اور اسلام کے معاشی نظام کو پھر سے قائم کر لیں تو ہمارے وہ تمام معاشی مسائل دور ہو سکتے ہیں جو ہم کو ایک دوسرے سے یعنی سود کھانے اور کھلانے کے جرم میں مجبور کر رہے ہیں۔ مگر جب ہم ان جرائم سے باز نہیں آتے تو اس جرم کو بھی جرم سمجھ کر ہی کیوں نہ کریں جو ان جرائم کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ جس شخص نے خود پاک اور طیب غذاؤں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ایسے مقام پر پہنچایا ہے جہاں ناپاک چیزوں کے سوا کچھ کھانے کو نہیں ملتا، وہ پیٹ بھر کر نجاست کھائے اور کھلائے، مگر وہ اس نجاست کو پاک اور طیب قرار دینے پر کیوں اصرار کرتا ہے؟ بس جیسا کہ ہم ابتدا میں لکھ آئے ہیں، سود لینے یا لینے کی بحث تو ایک بات کی بحث ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اسلام کے معاشی نظام کی پیروی کرنی ہے یا سرمایہ داری نظام کی۔ اگر آپ پہلی صورت کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں سودی لین دین کی نہ ضرورت ہے نہ گنجائش، کیونکہ اسلامی معیشت کا سارا کاروبار ان ادرات کے بغیر چلتا ہے جو سودی لین دین کرنے والے ہیں، اور یہ نظام ان لوگوں کو مجرم سمجھتا ہے جو سودی کاروبار کر کے اس کے نظم کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برعکس اس کے اگر آپ دوسری صورت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا سرمایہ دارانہ نظم معیشت کو اختیار کرنا بحیثیت مجموعی اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے، اور اس بغاوت کی حالت میں آپ کو اسلام کے معاشی قوانین میں سے وہ تمام قوانین توڑنے پڑیں گے جو اصولی سرمایہ داری کے خلاف ہیں۔ اب آپ کی یہ خواہش کہ آپ قوانین اسلامی کی خلاف ورزی بھی کریں، نظام سرمایہ داری کی پیروی بھی کریں اور اسلام کی نظر میں گناہ گار بھی نہ ہوں، در حقیقت یہ معنی رکھتی ہے کہ اسلام کی پیروی چھوڑ کر آپ خود اسلام کو پیرو بنانا چاہتے ہیں، اور آپ کی خواہش ہے کہ وہ محض آپ کو اپنے دائرے میں رکھنے کی خاطر اپنے اصول بدل کر سرمایہ دارانہ نظم معیشت کے اصول اختیار کرے۔